سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہ السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 20ویں سورہ یعنی سورہ طٰہٰ پر گفتگو کریں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس کی 135 آیات ہیں۔ اس سورہ کا بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی داستان پر مشتمل ہے، ایک ایسی داستان جو اپنے اندر بہت گہرے اسباق رکھتی ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ سوال یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ میں بیان کردہ حضرت موسیٰ کی داستان کا بنیادی پیغام آخر ہے کیا؟ میرا موقف یہ ہے کہ یہ قصہ بنیادی طور پر ظلم کے خلاف ایک منظم، ایک الہی انقلاب کا دستور العمل ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاغوت سے کیسے ٹکرانا ہے اور ایک عادل معاشرہ کیسے قائم کرنا ہے۔ اور میرا زاویہ نظر یہاں تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ داستان سیاست یا انقلاب سے زیادہ انسانی نفسیات اور ایمان کی جو داخلی کشمکش ہے اس کا ایک بہت گہرا مطالعہ ہے۔ یہ کہانی یہ بتاتی ہے کہ ایمان، خوف، یقین اور گمراہی، یہ چیزیں ایک فرد اور ایک قوم کے اندر کیسے جنم لیتی ہیں، خاص طور پر تب جب وہ شدید دباؤ کا شکار ہوں۔ چلیں آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ کا آغاز حروف مقطع طٰہٰ سے ہوتا ہے، جس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یعنی ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بلکہ یہ اس شخص کے لیے ایک یاد دہانی ہے جو ڈرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام طٰہٰ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے اے حق کے طالب اور اس کی طرف ہدایت کرنے والے۔ تو یہ ابتدائی آیات پیغمبر کو ایک طرح سے تسلی دے رہی ہیں کہ آپ کا مشن کوئی ناقابل برداشت بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الہی منصوبے کا حصہ ہے جس کی بنیاد اللہ کی حاکمیت، اس کی مالکیت اور اس کے لامحدود علم پر ہے۔ یہ صفات آپ دیکھیں ایک انقلابی رہنما کو درکار بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ میں اس نقطے کو بالکل تسلیم کرتی ہوں، لیکن میرے نزدیک جو کلیدی لفظ ہے وہ تذکرتاً ہے، یعنی یاد دہانی۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن کا جو بنیادی کام ہے وہ انسان کی روح اور فطرت میں پہلے سے موجود توحید کی چنگاری کو بھڑکانا ہے۔ تو یہ ایک داخلی، ایک نفسیاتی عمل ہوا۔ لمن یخشا یعنی جو ڈرتا ہے، کہ قید بھی تو یہی بتاتی ہے نا کہ پیغام کا اثر خارجی حالات سے زیادہ فرد کی اندرونی کیفیت پر منحصر ہے۔ مطلب یہ انقلاب باہر سے پہلے انسان کے اندر برپا ہوتا ہے، اور شاید اسی لیے فوراً بعد اللہ کے اسماء الحسنیٰ کا ذکر آیا ہے جو محض طاقت کا اظہار نہیں بلکہ جمال اور کمال کی وہ صفات ہیں جن سے انسان کو ایک روحانی تعلق قائم کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا نقطہ اہم ہے، لیکن اس روحانی تعلق کا مقصد صرف ذاتی سکون حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے تیاری ہے۔ اور وہ ذمہ داری ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے واضح ہوتی ہے۔ جب وہ وادی طویٰ میں پہنچتے ہیں تو اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہ توحید اور عبادت کا حکم ایک ایسے مشن کا نقطہ آغاز ہے جس کا مقصد فرعون کی خدائی کو چیلنج کرنا تھا۔ صحیح۔ لیکن اس عظیم الشان لمحے میں بھی قرآن انسانی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جب اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ اپنا عصا زمین پر پھینکتے ہیں اور وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن جاتا ہے، تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ خوفزدہ ہو کر پلٹے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ یہ آیت میرے موقف کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک علو العظم پیغمبر کا خوف محسوس کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ کہانی انسانی جذبات سے ماورا نہیں ہے۔ یہاں اصل مارکا فرعون سے پہلے موسیٰ کے اپنے اندرونی خوف پر قابو پانے کا ہے۔ اللہ کا یہ فرمانا کہ لا تخف یعنی ڈرو مت، یہ محض تسلی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی تربیت کا حصہ ہے۔ میں آپ کی بات سے جزوی اتفاق کروں گا۔ دیکھیں، خوف ایک فطری انسانی رد عمل ہے، لیکن یہاں اس کا ذکر نبوت کی عظمت کو کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ واضح کرنے کے لیے ہے کہ الہی مدد کیسے انسانی کمزوری کو طاقت میں بدل دیتی ہے۔ عصا اور ید بیضا یعنی روشن ہاتھ کے جو معجزات تھے وہ ذاتی استعمال کے لیے نہیں دیے گئے تھے، بلکہ یہ فرعون کے سیاسی اور نظریاتی اقتدار کو چیلنج کرنے کے لیے۔
آپ کہہ لیں عوامی سطح پر پیش کیے جانے والے دلائل تھے۔ یہ ایک سیاسی کانفرنٹیشن کی تیاری تھی جس میں اللہ نے اپنے نمائندے کو ناقابل تردید اسناد اور ہتھیاروں سے لیس کیا۔ جی، لیکن آپ انہیں ہتھیار کہہ رہے ہیں جبکہ میں انہیں موسیٰ کے اپنے یقین کو پختہ کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ فرعون کو قائل کرتے، انہیں خود اپنے مشن پر کامل یقین حاصل کرنا تھا، اور یہیں سے ان کی وہ مشہور دعائیں شروع ہوتی ہیں جنہیں آپ شاید ایک لیڈر کی انتظامی درخواستیں کہیں گے، لیکن میں انہیں ایک انسان کی قلبی واردات سمجھتی ہوں۔ بالکل، یہ ایک لیڈر کی درخواستیں ہی ہیں۔ جب ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تو انہوں نے ایک بہترین حکمت عملی ترتیب دی۔ قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ پروردگار، میرا سینہ کشادہ فرما، میرے کام کو آسان کر، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ آپ دیکھیں، یہ ایک جامع منصوبہ ہے۔ شرح صدر یعنی نظریاتی وسعت اور حوصلہ، کام میں آسانی یعنی وسائل کی فراہمی، زبان کی روانی مطلب ایک مؤثر عوامی رابطہ مہم، اور ہارون کی وزارت یعنی ایک قابل اعتماد ٹیم کی تشکیل۔ یہ کسی بھی انقلاب کی کامیابی کے لیے لازمی شرائط ہیں۔ میرا سینہ کشادہ فرما، یہ ایک ایسی روح کی پکار ہے جسے فرعون جیسے ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کے ناقابل تصور ذہنی دباؤ کا سامنا ہے۔ یہ ہمت اور صبر کی دعا ہے۔ میری زبان کی گرہ کھول دے، یہ صرف فصاحت کی درخواست نہیں بلکہ یہ اپنی ایک ذاتی کمزوری کا اعتراف ہے جو ایک پیغمبر کو ہمارے لیے اور زیادہ ریلیٹیبل بناتا ہے۔ اور ہارون کو وزیر بنانے کی درخواست صرف ٹیم بنانے کی حکمت عملی نہیں بلکہ ایک بھائی کی مدد کی طلب ہے جو اس تنہا اور مشکل سفر میں ان کا جذباتی سہارا بن سکے۔ یہ قیادت کی انسانی جہد کو اجاگر کرتا ہے۔ اور اللہ نے ان تمام درخواستوں کو قبول کر کے اس انقلابی منصوبے کی توثیق فرما دی۔ پھر انہیں پہلا حکم دیا گیا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ یہاں نرم لہجہ ایک اخلاقی اصول تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہترین سیاسی حکمت عملی بھی ہے۔ اس سے فرعون پر اتمام حجت ہو جاتا ہے اور عوام کے سامنے اس کا تکبر اور اس کی ہٹ دھرمی بے نقاب ہو جاتی ہے۔ مگر اس نرمی کا نتیجہ تو مقابلے کی صورت میں نکلا، اور یہاں کہانی کا سب سے ڈراماٹک، سب سے نفسیاتی موڑ آتا ہے، جادوگروں کا ایمان لانا۔ وہ لوگ جو فرعون سے انعام اور عہدوں کے لالچ میں آئے تھے، جیسے ہی انہوں نے عصائے موسیٰ کا معجزہ دیکھا، ان کی تو پوری دنیا ہی بدل گئی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَموسیٰ۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک لمحے میں ہونے والا مکمل روحانی اور نفسیاتی انقلاب تھا۔ میں اسے علمی انقلاب کہوں گا۔ چونکہ وہ جادو کے فن کے ماہر تھے، وہ علم کی بنیاد پر فوراً سمجھ گئے کہ موسیٰ کا عمل انسانی فن کی حدود سے باہر ہے۔ یہ علم ہی ان کی فوری تبدیلی کا باعث بنا۔ ان کا ایمان لانا فرعون کی حکومت کے نظریاتی ستونوں پر پہلی کاری ضرب تھی، اور جب فرعون نے انہیں عبرتناک سزا کی دھمکی دی تو ان کا جواب ایک انقلابی منشور تھا، فَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو صرف اس دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے تو فرعون کے اختیار کو ہی چیلنج کر دیا۔ آپ اسے سیاسی منشور کہہ رہے ہیں، میں اسے ایک ایسی روح کی آواز سمجھتی ہوں جسے ابدی حقیقت مل گئی ہو۔ ان کے لیے فرعون کی دھمکی بے معنی ہو گئی تھی، کیونکہ ان کا خوف ایک بڑے خوف یعنی خوف خدا سے بدل چکا تھا، اور ان کی امید ایک بڑی امید آخرت کی نجات سے وابستہ ہو گئی تھی۔ یہ نفسیاتی تبدیلی اتنی گہری تھی کہ جسمانی اذیت کا ڈر ہی ختم ہو گیا۔ لیکن یہی سورہ ہمیں ایک دوسری تصویر بھی تو دکھاتی ہے۔ ایک طرف جادوگر ہیں جو ایک لمحے میں ایمان کی بلندی پر پہنچ گئے، اور دوسری طرف
بنی اسرائیل ہیں جو دریا پار کرنے جیسے عظیم معجزے دیکھنے کے بعد بھی ذرا سی آزمائش میں بھٹک گئے۔ بالکل، اور یہ حصہ قیادت اور قوم کی ذمہ داریوں پر ایک بہت اہم سبق ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، قوم قیادت کے خلا کا شکار ہو گئی۔ سامری نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور سونے کا ایک بچڑا بنا کر انہیں گمراہ کر دیا۔ حضرت ہارون نے انہیں روکا، لیکن قوم کی اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور حضرت ہارون کا موقف بہت اہم ہے۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔ یہ ایک لیڈر کا مشکل فیصلہ تھا۔ انہوں نے توحید پر سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ قوم کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے حکمت سے کام لیا، تاکہ اصل لیڈر یعنی حضرت موسیٰ واپس آ کر فیصلہ کریں۔ میں اس تشریح سے شدید اختلاف کرتی ہوں۔ میرے خیال میں یہ واقعہ قیادت کی ناکامی اور عوامی نفسیات کی کمزوری کا ایک المناک باب ہے۔ حضرت ہارون کا یہ جواز کہ مجھے تفرقے کا ڈر تھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات اتحاد کا اصول توحید کے غیر متزلزل اصول پر غالب آ جاتا ہے، جس کے نتائج تباہ کن ہوتے ہیں۔ شرک جیسے بنیادی انحراف کے سامنے خاموشی اختیار کرنا، یہ تو خانہ جنگی سے بھی بڑا فتنہ ثابت ہوا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ عوام معجزے دیکھنے کے باوجود کس قدر آسانی سے بصری اور پرکشش چیزوں سے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ بچھڑے کی خوارن یعنی آواز ایک سطحی کرشمہ تھا جس نے انہیں ایک نبی کی تعلیمات سے غافل کر دیا۔ یہ ماس سائیکالوجی کی ایک بہترین مثال ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کی واپسی اس بحران سے نمٹنے کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے۔ انہوں نے واپس آتے ہی 3 کام کیے۔ پہلے اپنے نائب یعنی حضرت ہارون سے جواب طلبی کی، جو احتساب کے اصول کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے، فتنے کے بانی یعنی سامری کو لام مسائس یعنی مجھے نہ چھونا کہہ کر معاشرتی طور پر الگ تھلگ کر دیا، جو فساد پھیلانے والے عناصر سے نمٹنے کی حکمت عملی ہے۔ اور تیسرے، فتنے کی علامت یعنی بچھڑے کو جلا کر راکھ دریا میں بہا دی تاکہ شرک کا کوئی مادی نشان باقی نہ رہے۔ یہ ایک ریاست اور ایک تحریک کو نظریاتی انحراف سے پاک کرنے کا مکمل لاہے عمل ہے۔ اور یہیں انسانی نفسیات کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، حضرت موسیٰ کا غصہ۔ وہ اپنی بھائی کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ایک پیغمبر کے شدید روحانی کرب اور اپنی قوم کی حالت پر گہرے دکھ کا انسانی اظہار ہے۔ ان کا عمل صرف ایک منتظم کا نہیں بلکہ ایسے رہنما کا ہے جو اپنی قوم کی روحانی موت پر غمزدہ اور غضبناک ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ الہی مشن کوئی جذبات سے عاری میکینکی عمل نہیں ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ حضرت موسیٰ کی داستان کے ذریعے ایک الہی انقلاب کے تمام مراحل کو بیان کرتی ہے۔ قیادت کا انتخاب، تیاری، طاغوت سے مقابلہ اور پھر قوم کی اندرونی کمزوریوں سے نمٹنا۔ یہ ہر دور کے اہل ایمان کے لیے ظلم کے خلاف جدوجہد کا ایک جامع نقشہ فراہم کرتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ یہ داستان ایک سیاسی نقشے سے کہیں بڑھ کر انسانی روح کا آئینہ ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ یقین کتنا طاقتور اور کتنا نازک ہو سکتا ہے۔ یہ ایک پیغمبر کے خوف اور حوصلے، جادوگروں کے لمحاتی انقلاب اور ایک پوری قوم کے اجتماعی انحراف کی نفسیات کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے تاکہ ہم اپنی داخلی آزمائشوں کو سمجھ سکیں۔ بلا شبہ اس داستان میں دونوں پہلو موجود ہیں اور صاحبان فکر کے لیے غور و فکر کے ان گنت مواقع ہیں۔ جیسا کہ سورہ کے آخر میں اللہ فرماتا ہے، کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی۔ کہہ دو ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، پس تم بھی انتظار کرو، جلد ہی تم جان لوگے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون۔